اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وساء سبیلا۔ محترم سامعین کرام، سورہ نساء سورہ نمبر 4 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 20، 21، 22 یعنی 20، 21، 22 سورۃ النساء کی یہ 3 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، ان آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قانون، وہ اصول اور وہ ضابطے بتلائے ہیں جو اسلامی، انسانی اور اسلامی سماج و معاشرے کے لیے بہت ہی اہم ترین ہیں، اور ان قاعدے، قانون اور اصول ضابطے پر عمل کر کے سماج و معاشرے میں امن و سکون آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اگر تم ایک بیوی کو بدل کر کے اس کی جگہ پر دوسری بیوی لانا چاہو تو اللہ نے فرمایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، تو ان میں سے کسی کو تم نے اگر ڈھیر سارا مال دیا ہے، مہر میں بہت سارا مال دیا ہے، بہت سارے مہر جو ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے مال مقرر ہوتے ہیں، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 4 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 25 لاکھ، اتنا بھی تم نے اگر مہر دیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کچھ بھی مت لو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم اس کے اوپر بہتان لگاتے ہوئے، کھلا ہوا گناہ کرتے ہوئے اس کو واپس لوگے؟ محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسانوں کو، مردوں کو یہ کہا ہے کہ اگر تم نے کسی عورت سے شادی کیا ہے اور اب اس سے نباہ نہیں ہو رہا ہے، اس کو تم طلاق دے کر کے دوسری شادی کرنا چاہتے ہو، یا کئی بیویاں ہیں جس میں سے کسی ایک بیوی کو تم چھوڑ کر کے دوسری شادی کرنا چاہتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے اگر کسی کو تم نے مہر کے طور پر ڈھیر سارا مال دیا ہے، اکثر مفسرین یہاں پر مہر لیا ہے مراد، حق مہر، لیکن بہت سارے مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ مہر کے علاوہ بھی کچھ دیتا ہے، مثلا پہلے مہر دیا اور کچھ جو ہے بیوی کو دیا تحفے کے طور پر، ہدیے کے طور پر، گفٹ کے طور پر، کچھ بنوا کر کے دے دیا، کچھ زیور زیورات دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دے دینے کے بعد مت لو، مہر بھی مت لو، اس کا مہر بھی چھوڑو، کیونکہ غیر لوگوں کا حق ہوتا ہے، بیوی کا تو اس سے بڑا حق ہوتا ہے۔ اب جب تمہاری بیوی تھی اور تم نے اس کو کچھ دیا تو اب جو ہے طلاق دینا ہے، اس کو چھوڑنا ہے، تو اب پینترا کھیلنا شروع کر دیا، اس کو ستانا شروع کر دیا، اس کو مارنا شروع کر دیا، اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا، اس کی زندگی بالکل اجیرن بنانا شروع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ بالکل ناک میں دم کر کے اس کو رکھ دیں گے تو جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو چھوڑ کر کے ہمارے پاس نکل جائے گی، یا کسی بھی طرح سے بات چیت کر کے جو ہے بھائی لو ہمارے گردن کو چھوڑو، ہماری جان کو چھوڑو، ایسا کر کے کر لے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، کہا کہ ایسا مت کرو۔ قنطارن کا مطلب ہوتا ہے ڈھیر سارا مال۔ اسی آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مہر میں جس طرح کی حیثیت ہے اس حساب سے جتنا مال چاہے مقرر کر سکتا ہے، کم سے کم بھی مہر کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ مہر بھی کر سکتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس سے پہلے کے ایک درس میں ہم نے آپ کے سامنے واضح کیا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے زمانے خلافت میں لوگوں کو منع کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ زیادہ مہر نہیں طے کرنا ہے، 400 درہم سے زیادہ اگر کسی کو دیکھ لیا تو پھر خیریت نہیں ہے۔ تو ایک قریشی خاتون کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، امیر المومنین، آپ لوگوں کو بہت زیادہ مہر دینے سے منع کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم نے اپنی بیویوں میں سے کسی کو بہت سارا مال دیا ہے اس کو واپس نہ لو۔ یہاں پر مال سے مراد مہر ہے، اللہ نے تو کہا کہ ڈھیر سارا مال دینے کے لیے، اور آپ کہتے ہیں کم دینے کے لیے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بعد میں اس سے رجوع کیا۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ مہر بہت زیادہ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی اس کی بات نہیں۔ دوسری بات،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسی آیت کریمہ میں تأخذونہ بہتانا و اثما مبینا، کیا تم اس کے اوپر بہتان رکھتے ہوئے کھلا ہوا گناہ کرتے ہوئے مال اس سے واپس لوگے؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جب آدمی نکاح کرتا ہے تو مجلس میں نکاح کرتا ہے، لوگوں کے سامنے نکاح کرتا ہے، سماج و معاشرے کے سامنے نکاح کرتا ہے، اور اس نکاح میں وہ وعدہ کرتا ہے، قاضی صاحب بیٹھتے ہیں، عالم صاحب بیٹھتے ہیں، سامنے وہ آدمی بیٹھتا ہے، کیا وعدہ لیتے ہیں؟ ہم نے فلاں کی بیٹی کو آپ کے نکاح میں اتنے مہر کے بدلے میں دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ تو اس نے کیا قبول کیا، وہ کہتا ہے قبول کیا۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ مہر دیں گے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ مہر چھوڑیں گے، اس کے باوجود اس کو چھوڑنا ہے، طلاق دینا ہے، اور اب بیوی کو ستا رہا ہے، مار رہا ہے، تنگ کر رہا ہے کہ کسی طرح سے وہ مال کو واپس کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کے اوپر، اللہ کے اوپر بہتان لگاتے ہوئے، اس عورت کے اوپر بہتان لگاتے ہوئے اور کھلا گناہ کرتے ہوئے تم اس کے مہر کو واپس مت لو، کیونکہ وہ تمہارا حق نہیں ہے، تم اس کے لیے وعدہ کر چکے ہو۔ محترم سامعین کرام، دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سے متعلق بات کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور جو مہر تم دے چکے ہو اپنی بیوی کو جس کو تم چھوڑنا چاہ رہے ہو، وہ مہر تم کیسے لوگے؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تم ایک دوسرے سے تو لطف اندوز ہو چکے ہو، ایک دوسرے سے مل چکے ہو، شوہر بیوی کی جو زندگی ہوتی ہے وہ گزار چکے ہو، لطف اندوز ہو چکے، تو اب تم مہر مت لو، کیونکہ وہ تو اسی لیے وہ حلال ہوا تھا تمہارے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع سے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کتاب الحج کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری وصیت کی، اس میں عورتوں کے بارے میں وصیت کی اور کہا کہ دیکھو عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کے امان کے ساتھ تم نے اس کو اپنی بیوی بنایا ہے، اور اللہ کے کلمے کے ساتھ تم نے اس کے شرمگاہ کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ تو جب تم نے حلال کیا ہے تو اب اس کے بارے میں تم کو خیال رکھنا ہے۔ زندگی گزار رہے تھے، نہیں گزری، اب چاہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ نہیں رہے، حق دونوں کو ہے، بیوی کو بھی حق دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، شوہر کو بھی حق دیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اگر زندگی گزر رہی ہے تو گزارنا ہے، نہیں اگر بہت زیادہ پرابلم ہو رہا ہے، زندگی بالکل نرک بن رہی ہے، تو ایک دوسرے سے الگ بھی ہو سکتے ہیں، تو حق دونوں کو دیا، اور جب تم چھوڑنا چاہتے ہو تو پھر تم کیسے لوگے؟ تم تو زندگی گزار چکے ہو اس کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تم مہر اس سے کیسے واپس لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو؟ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، وہ تم سے بہت ہی پختہ عہد لے چکے ہیں، نکاح ہوا ہے، لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہو، سماج و معاشرے کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنا کر کے تم نے حق مہر کو مقرر کیا تھا دیں گے، اب پھر وہ مال کیسے واپس لوگے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ حکم دیا ہے کہ اگر بیوی کے ساتھ نباہ نہیں ہوا تو اس کے ساتھ اگر نباہ کرنا ہے تو اچھائی سے کرنا ہے، اور اگر چھوڑنا بھی ہے تو اچھائی کے ساتھ چھوڑنا ہے، اور چھوڑنا ہے تو اچھائی کے ساتھ کیسے چھوڑنا ہے؟ کچھ دے دلا کر کے اس کو بھیجنا ہے، دے دلا کر کے بھیجنا ہے، ایسے ہی چپ کے نہیں بھیجنا ہے، جو مال رکھا اس کو بھی ہتھیار لینا اس سے، اس طرح سے نہیں بھیجنا ہے، بلکہ کچھ دے دلا کر کے اس کو چھوڑنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، پختہ عہد وہ تم سے لے چکے ہیں، وہ لوگ لے چکے ہیں تم سے۔ اتنی بات بیان کرنے کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرا مسئلہ بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں، تمہارے والد، وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم، تم لوگوں کے آبا جن عورتوں سے نکاح کر چکے ہیں تم ان سے نکاح مت کرو۔ دراصل یہ بھی زمانے جاہلیت میں کفار و مشرکین کے ہاں جو چلن، جو رواج تھا، جو میں نے کل بتلایا تھا کہ جب کسی بیوی کا شوہر مرتا تھا تو اس کے اوپر اس کے بھائی کا یا اس کے سوتیلے بیٹے کا حق ہوتا تھا، اور وہ کرتا کیا تھا؟ یا تو وہ خود نکاح کرتا تھا، یعنی تو جس سے چاہتا تھا نکاح کراتا تھا، اور یعنی تو اس کو گھر میں ہی رکھتا تھا قید کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسم بد، برے رواج کو ختم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور کہا کہ جو تمہارے باپ کی بیوی ہے، اگرچہ تم اس کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے، لیکن وہ تمہارے باپ کی بیوی ہے، تمہاری ماں ہے، وہ اس کو ماں کا درجہ دینا ہے، اس کا احترام ہے، اس کا اکرام ہے، اس کو ماں کا درجہ دینا ہے۔ اس سے کیسے شادی کرو گے؟ وَلَا تَنكِحُوا، شادی مت کرو۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے اس سے تم نکاح نہ کرو، یعنی سوتیلے بیٹے کو یہاں پر تنبیہ کیا جا رہا ہے کہ اس سے نکاح نہ کرو، کیونکہ وہ پھر بھی وہ تمہاری ماں ہے، اس کا احترام، اس کا اکرام تمہارے لیے ضروری ہے۔ جس طرح سے اپنی ماں کو تم دیکھتے ہو
ویسے ہی اپنے باپ کی بیوی کو بھی دیکھنا ہے. اس سے باپ کی بیوی سے شادی کرنے کی حرمت ثابت ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. اس حکم کے آنے سے پہلے جو ہو گیا اس کو ختم کرو، لیکن اب نہیں کرنا ہے. اب نہیں کرنا ہے. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا. یہ بے حیائی کا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں ناراضگی اور اللہ کی ناخوشی کا کام ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا. اور بہت ہی برا دستور ہے. محترم سامعین کرام، ابھی اس صورت کریمہ میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماج و معاشرے کی اصلاح کے لیے اور اسلامی سماج و معاشرے کے لیے خاص طور سے بیان فرمائے، جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجازت سے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.